اور فوج اس نتیجے پہ پہنچی 9 مئی کے بعد کہ یہ شخصیت پرستی کا جو ماحول ہے، اس میں جو لوگ اس شخصیت پرستی میں مبتلا ہیں، یہ کسی قومی یا سیاسی دھارے میں نہیں آ سکتے۔ یہ جب تک یعنی یہ تو اس فرد کی ثوابدید پہ ہو گیا نا، اس کا موڈ اچھا ہے تو سب کچھ ٹھیک رہے گا، اس کا موڈ خراب ہو گیا تو وہ غصے میں آ گیا۔ وہ جو ایک کارٹون کیریکٹر بھی ہے، وہ فلموں میں ہوتا ہے کہ وہ غصے میں آتا ہے وہ آدمی تو وہ ایک دم سے ہرا ہو جاتا ہے اور وہ ایک یعنی وہ جنات بن جاتا ہے۔ تو فوج کو یہ بات انہوں نے 9 مئی کو یہ بدقسمتی سے یہ باور کرا دی۔ اب اس کے بعد ہونے والا تشدد غلط ہے، اس کے بعد ہونے والی ریپریشن غلط ہے، لیکن وہ ایک حقیقت ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ ووٹ لیں نہ لیں، کامیاب ہوں نہ ہوں، یہ میرا خیال ہے کہ اب ان کی صلح فی الحال ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ جی وہ دوسری بات یہ ہے، جی سوری ایک بات اور مکمل کروں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو صلح کے پیغامات بھیجے جا رہے تھے وہ بھی اس امید پہ بھیجے جا رہے تھے کہ ہماری شرط پہ صلح ہوگی۔ صلح جب بھی ہوگی وہ فوج کی اعلیٰ قیادت کی شرط پہ ہوگی۔ جس نے صلح کی ہے آج تک جمہوری یا سیاسی قوت نے، اس کو شرائط ادھر کی ماننی پڑی ہیں۔ کچھ ان کو ملتا ہے کنسیشن، لیکن ایک حد سے زیادہ وہ نہیں ملتا۔ اور کیونکہ خان صاحب کی انا بہت بڑی ہے تو انہوں نے فوراً جواب بھی دے دیا۔ حالانکہ جو فوج کا پیغام ہے وہ یہ کہ بھائی معافی مانگی ہے، لیکن ان کے ایک لیڈر صاحب ہیں، انہوں نے تو یہاں تک فرما دیا کہ ہم اپنے باپ سے معافی نہیں مانگتے۔ تو انہوں نے یہ پیغام دے دیا کہ اگر فوج ہماری باپ بھی ہے تو تب بھی ہم معافی نہیں مانگیں گے۔ تو اس ماحول میں ایسے ایسے ریکلیس پولیٹیکل ایکٹر کو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج بدقسمتی سے کھلا نہیں چھوڑ سکتی، اس کے باوجود کہ ان کو بہت سارے لوگوں کی حمایت حاصل ہے اور ان لوگوں کو سیاسی دھارے میں شامل کیا جانا چاہیے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک اور تحریک کے بانی بھی تھے اور وہ بھی بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے۔ تو حالانکہ وہ تحریک ابھی بھی موجود ہے، اس کی سیٹیں بھی ہیں قومی اسمبلی میں، وہ حکومت کا حصہ بھی ہے، لیکن وہ جو بانی تھے وہ اب اس پورے پروسیس سے جدا کر دیے گئے۔ جی حقاری صاحب، یہ آپ نے خیر بالکل تجزیہ جو ہے آپ کا ابھی تک تو یہی ہوا ہے، مگر اس میں دو نقطے ضرور آتے ہیں۔ دیکھیے پہلا جو ہے نا، میرا کنسرن جو ہے وہ یہ کہ یہ آپ نے بالکل صحیح کی، پاور پلے میں یہی ہوتا ہے دنیا بھر میں، تو انسانی تاریخ یہ ایسی ہی ہے۔ مگر پاکستان کی جو ایک کمزور جمہوریت، آپ خود بھی اس جمہوریت جو جب آپ سفیر تھے پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ دور تھا، اور آپ کو معلوم ہے کتنی فریجائل ڈیموکریسی جسے کہا جاتا ہے، تو ہمارے لیے تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہوئی نا کہ 9 مئی کے بعد ایک موقع مل گیا پاکستان کی جی اسٹیبلشمنٹ بالکل۔ اس طرح سے دوبارہ کمرے میں ہاتھی داخل ہو گیا ہے کہ اس نے باقی سب کو ٹینٹ سے نکال دیا ہے۔ تو اب یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے کہ باقی جو چلیے عمران خان صاحب کی نے غلطی کی ہو یا ان سے اوور سائٹ یا ہیوبرس جسے کہتے ہیں وہ ہو گیا ہو، لیکن جو باقی ہماری سیاسی پارٹیاں انہوں نے بھی تو بالکل ہی ولنگلی ایک طرح سے سرنڈر کیا ہے کہ آئیے بھائی بالکل آپ سنبھال لیجئے۔ بالکل صحیح، بالکل تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب اس کا کیا یہ طریقہ ہے؟ تو اس کا اس کا اب خواہش میری یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں اور عمران خان صاحب بات چیت کریں، عمران خان صاحب اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ ان کے پاس اکثریت ہے، اقلیت ہے، یہ تو بعد میں کسی انتخاب کے ذریعے فیصلہ ہوگا، لیکن جمہوریت میں صرف اکثریت ہونا کافی نہیں ہوتا، اس میں آپ کو اقلیت کو بھی احترام دینا ہوتا ہے۔ یہ جو ایک نشہ ہے کہ جی ہمارے ساتھ لوگ زیادہ ہیں تو اس لیے ہم کسی اور کی بات ہی نہیں مانیں گے، 100% لوگ تو ایک طرف نہیں ہے نا۔ تو جمہوریت میں اگر 99 بھی ایک طرف ہو جائیں تو وہ جو ایک ہے اس کی بھی عزت کرنی ہوتی ہے ان 99 کو۔ تو یہ تو بدقسمتی سے ایک سیاسی ایسی سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ وہ جو دوسری پارٹیاں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، عمران خان صاحب کیونکہ ہم سے کبھی بات نہیں کریں گے، ہمیں کبھی تسلیم نہیں کریں گے، ان کا جو چور ڈاکو نیریٹو ہے ہمارے بارے میں، چور ڈاکو غدار وہ قائم ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ لڑائی ہوتی رہے۔ آج مجھے ایک صاحب نے بڑا مزے کا پیغام بھیجا، اور ان کا پیغام یہ تھا کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی میں ہم لڑائی کے ساتھ ہیں۔ تو وہ سب یہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ خان صاحب کو دروازہ نہیں چھوڑ رہے ہیں نا سیاسی قوتوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کا۔ تو میں اس پہ
بعض اوقات لوگوں کو کہتا رہا ہوں، پڑھاتے ہوئے بھی اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا تھا کہ یہ جو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ آل اور نتھنگ کے لیے بارگین کرتے ہیں، کہ یا سب یا کچھ بھی نہیں. ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنے کا امکان سب کچھ آنے سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. تو صحیح. جمہوریت کا تو جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا بدقسمتی سے. تو حتیٰ کہ جو ہائبرڈ نظام جس کی بنیاد پہ عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تھے اور ان کا سیاسی عروج ہوا تھا، وہ ہائبرڈ نظام بھی اب اس کے اندر بھی جو سویلین حصہ تھا وہ پہلے سے بھی کم ہو گیا، بلکہ یوں ایگزیکٹلی. سمجھیے کہ ختم ہی ہو گیا. تو ختم ہو. جمہوریت تو بدقسمتی سے جس کو کہنا چاہیے کہ وہ تو بالکل ہی سائیڈ لائن ہو چکی. اب بالکل. اس کی واپسی کا کیا طریقہ ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو آئیڈیل طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ سارے سیاسی عناصر مل بیٹھ کے یہ طے کریں کہ جمہوریت کے قواعد کیا ہیں اور ان کے مطابق سب گزارا کرنا شروع کریں ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن اگر نہ کیا کسی نے، تو جس نے ایسا نہیں کیا دوسرے خاموشی سے تماشا دیکھیں گے اور اس کو اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے دیں گے. اس سے جمہوریت کا نقصان ہوتا رہے گا. آئین اور قانون کی بالادستی اور سویلین بالادستی کا خواب جو ہے وہ پورا نہیں ہو پائے گا. لیکن بدقسمتی سے ہوگا یہی. کہتے ہیں نا کہ جب ہاتھی لڑتے ہیں تو چونٹیاں جو ہیں وہ روندی جاتی ہیں. تو یہاں تو صرف چونٹیاں نہیں بلکہ یہ جو ہمارا پروسیس، اور یہ دیکھیے پچھلی 9 مئی اور آج کی 9 مئی 1 سال ہو گیا. اس دن بھی کوئی انقلاب نہیں آیا. الیکشن میں تمام تر تحریک اور قابلیت دکھانے کے باوجود کہ اپنے ووٹروں کو انہوں نے متحرک کر لیا، ان کو پیغام پہنچا دیا کہ اچھا ٹھیک ہے ہمیں بلے کا نشان نہیں ملا، ہمیں کسی کو بینگن ملا، کسی کو آلو ملا، کسی کو کچھ ملا، وہ سارے نشان جو ہیں اس کے باوجود انہوں نے کہا ریڈیو کسی کو کچھ، انہوں نے کہا نہیں ہم لوگوں تک پہنچیں گے اور اپنے ووٹر کو باہر لے آئیں گے. لیکن آپ نے فوج کے ترجمان کا یہ جملہ بھی سن لیا ہوگا کہ جناب یہ ووٹ جو ہیں یہ یقیناً اس انتخاب میں پڑنے والے ووٹوں میں کافی آپ کو ووٹ مل گئے ہیں، لیکن ابھی بھی پوری قوم تو آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو آپ یہ جو ایک سچویشن آپ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں بس ہم ہیں یا فوج اور باقی سب کو ہم نظر انداز کریں گے، تو اس میں تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ متوقع انقلاب تو نہیں آنے والا. وہ آج تو کے آپ کو دن بھی بالکل. میرا یہ خیال ہے، آج کے دن بھی میرا خیال ہے کوئی بہت بڑا انقلاب نہیں آیا، کوئی کروڑوں لوگ سڑکوں پہ نہیں آ گئے، کوئی یعنی ویسی کیفیت پیدا نہیں ہوئی جیسی ایران کے شاہ کو ہٹانے کے لیے ہوئی تھی، یا مصر کے حسنی مبارک صاحب کو ہٹانے کے لیے پیدا ہوئی تھی. تو ایسی صورتحال میں یہ ایک بدقسمتی کی سچویشن ہے. جمہوریت کو نقصان ہو گیا ہے، لیکن ایک قسم کا سٹیل میٹ کریٹ ہو گیا ہے. اور اس سٹیل میٹ میں مجھے یہی لگتا ہے کہ سیاسی قوتیں اور کمزور ہوتی جائیں گی، کیونکہ وہ اس جس کو آپ نے ہاتھی کہا ہے وہ تو داخل ہو ہی گیا ہے، لیکن ہاتھی کو جس نے داخل کیا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے ہاتھی صرف مجھ سے ڈیل کرے. جی. یہ ہاتھی مجھ سے ڈیل کرے.